أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض کالے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پھر وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے. اکفرتم بعد ایمانکم، کیا کفر کیا تم نے ایمان لانے کے بعد. فذوقوا العذاب، پھر چکھو تم عذاب کو بسبب اس کے جو تم نے کفر کیا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ شخص جن کے چہرے سفید ہوں گے. ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اور یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نشانے ہیں جن کو ہم حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، بتاتے ہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہانوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے تمام امور. اوپر سے جو ذکر چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگوں، ایک امت بنو، آپس میں اختلافات نہیں کرو. فروعی اختلافات وہ تو ہوتا رہے گا، اصولی اختلافات سے بچو. اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اختلافات نہیں کرو. اگر کوئی بندہ جاہل ہے پھر اختلاف کرتا ہے وہ الگ بات، باقی سب کچھ معلوم ہے پھر بھی اختلاف کرتا ہے تو پھر یہ یہود اور نصارہ کی طرح تباہ ہو گئے. فروعی اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ صحابہ کا فروعی اختلاف ہوتا تھا، اور مجتہدین کا جو اختلاف ہوتا تھا وہ بھی فروعی اختلاف. مجتہدین یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، ان کا آپس میں اختلاف ہے تو یہ بھی فروعی اختلاف ہے. یہ رحمت ہے کیونکہ ہر ایک مجتہد اپنے طرف سے اجتہاد کرتا ہے اور ہر ایک کو اللہ نے اختیار بھی دیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار دیا. حضور نے فرمایا المجتہد یصیب و یخطئ، مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے وہ ٹھیک بھی کرتا ہے اور خطا بھی کھاتا ہے. فإن أصاب فله أجران، اگر مجتہد اجتہاد کرے اور وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر وہ خطا کرے تب بھی 1 اجر ملتا ہے، 1 اجر پھر بھی ملتا ہے. اور یہ اجتہاد اس امت میں ہے بس، باقی کسی میں نہیں. تفسیر قرطبی ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، آج سے 700 سال پہلے کی ہے تفسیر قرطبی. اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی امتوں میں 72 فرقے، اس میں 73 فرقے. اب جو اضافہ ہوا ہے نا ایک فرقے کا، یہ کون سے فرقوں میں اضافہ ہوا ہے؟ ناجیوں میں یا ناریوں میں؟ بھئی ایک ناجی ہے مانا نجات والے، اور ایک ناری ہے مانا جہنم والے. یہ جو اس امت میں ایک فرقہ بڑا ہے، اضافہ ہوا ہے، یہ ناجیوں میں ہوا ہے یا ناریوں میں ہوا ہے؟ بولا نہیں، یہ ناریوں میں ہوا ہے. ناجی فرقہ آ رہا ہے، ہر نبی کا ایک ناجی فرقہ تھا جو نبی کے پیچھے چلتا تھا، وہ نجات والا، اور نبی کے صحابہ کو چھوڑنے والے نجات سے ہٹ. تو جو اضافہ ہوا ہے نا یہ ناریوں میں ہوا ہے. جہنمیوں کا فرقہ بڑا ہے، جنتیوں کا نہیں. پھر وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ کون سا بڑا ہے، کون سے فرقے کا اضافہ ہوا ہے. فرمایا وہ مجتہدین کے جو منکرین ہے ان کا اضافہ ہوا. پہلے امتوں میں مجتہد نہیں ہوتے تھے، جو اجتہاد کو نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کو نہیں مانتے، امام شافعی کے اجتہاد کو نہیں مانتے. اجتہاد کے جو منکر ہیں فرمایا 73واں فرقہ یہی ہے. یہ امام
कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह आज से 700 साल पहले, ऐसे नहीं कि किसी फिरके को देखकर उसने कहा, वो फिरका बना ही नहीं था 700 साल पहले। तो जो सहाबा को छोड़ देगा, याद रखो वो फिर राह से हट जाएगा। देख लो आप, जिन्होंने सहाबा को छोड़ा बस खारजी बन गए, बस राफजी बन गए, करामिया बन गए, जहमिया बन गए, मुतज़िला बन गए, जिन्होंने सहाबा को छोड़ दिया। और जिन्होंने सहाबा को नहीं छोड़ा वो कामयाब। हुजूर की हदीस है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीन, मेरे बाद मेरी सुन्नत को और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम। ये सितारों की तरह है, जिसके पीछे लगोगे हिदायत मिलेगी, गुमराही नहीं मिलेगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कोई एक मसला आप दिखाओ जो कुरान हदीस के खिलाफ हो, कोई एक। कितने 100 साल गुजर गए, चैलेंज किया इमाम अबू हनीफा ने, कोई मसला नहीं बता सकता। ये लोगों ने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने क्यास को हदीस पर तरजीह देता है, नहीं, गलत है। इमाम अबू हनीफा तो ज़ईफ हदीस पर भी अमल करते हैं, अपने क्यास को छोड़ देते हैं, ज़ईफ हदीस पर भी। कैसे? हदीस में आता है कि जिसने टहक लगाकर नमाज में हंसा, बड़ी आवाज में हंसा, उसका वजू भी टूट जाए, नमाज भी टूट जाएगी। अब आप अकल लगाओ, क्यास क्या चाहता है भाई? वजू टूटने से हंसने का क्या ताल्लुक है? बंदा हंस रहा है, वजू टूट गया। लेकिन हदीस है कि जो नमाज में हंसा उसका वजू टूट जाएगा। क्यास ये चाहता है कि ना टूटे, हदीस चाहती है टूटे। इमाम अबू हनीफा ने हदीस पे अमल किया, क्यास पे छोड़ दिया। तो इज्तिहाद जो मुज्तहिदीन का आपस में इख्तिलाफ है, ये रहमत है। इसको इस इख्तिलाफ के बारे में यहाँ पे नहीं। आगे अल्लाह फरमाते यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुन, कयामत के दिन बस चेहरे सफेद होंगे, चमकते धमकते होंगे, रोशन होंगे, और बस चेहरे काले होंगे, स्याह होंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, सहाबा में दूसरे नंबर पर जो मुफस्सिर हैं वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, पहले नंबर का मुफस्सिर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद है, पहले नंबर का फकीह अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद है। साहब फरमाते हैं छोटे कद का होता था, हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता था, और लोग समझते बच्चा चल रहा है, लेकिन अल्लाह ने उसको बड़ा बड़ा इल्म दिया। दूसरे नंबर का जो फकीह था वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास था। छोटी सी उम्र में अल्लाह के हबीब ने उसको दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल फिक्ह वल किताब, अल्लाह इसको किताब का इल्म भी सिखाओ, फिक्ह का इल्म भी सिखाओ। छोटी सी उम्र, 18 साल की उम्र में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको अपने साथ बिठाते। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे जो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने बात बताई है उसकी अहमियत हो जाए आपको। उमर रज़ियल्लाहु ताला अपने साथ बिठाते मिंबर पे। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ वो बड़े सहाबा में थे, किबार सहाबा में से थे। उसने कहा आप उसको अपने साथ बिठाते हो, ये तो सगीर सहाबा है, हम बड़े। तो फरमाया चलो मैं आपको आजमाता हूं। एक मरतबा सब सहाबा को बुलाया, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को भी बुलाया, और सहाबा से पूछा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इसका मतलब बताओ। तो किसी सहाबी ने कहा भाई इसका मतलब तो साफ है कि इस्लाम के अंदर फौज दर फौज दाखिल हो जाएंगी, इस्लाम की फुतुहात ज्यादा हो जाएंगी। किसी ने क्या मशवरा दिया, किसी ने क्या तफसीर बताया। आखिर में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पूछा आप बताओ। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा ए उमर, इसमें इशारा है कि रसूलुल्लाह दुनिया से जाए। तो बताओ आपका इल्म बढ़ा या इसका इल्म बढ़ा है? रईसुल मुफस्सिरीन में से हैं, वो फरमाते हैं कि यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुन से मुराद अहले सुन्नत वल जमात, यानी अहले सुन्नत वल जमात के चेहरे क़यामत के दिन तरोताज़ा होंगे, चमकते धमकते होंगे, रोशन होंगे। व तस्वद्दु वुजूहुन से मुराद अहले बिदअत हैं, यानी सुन्नत को छोड़कर बिदअत, अपनी नई नई बातें, उनके चेहरे क़यामत के दिन काले होंगे। और बस कहते हैं क्यों काले होंगे? कुरान कहता है फ़अम्मल लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम, वो लोग जिन्हों के चेहरे काले होंगे, क्यों होंगे? अकफरतुम बाद ईमानिकुम, उन्होंने ईमान के बाद कुफ्र कर लिया। यानी इसके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते ईमान के बाद कुफ्र किया, या तो इससे मुर्तद्दीन मुराद हैं, ईमान लाया और फिर उसके बाद ईमान से हट गए, फिर काफर बन गए, यानी मुर्तद बन गए। बस कहते नहीं, इससे मुराद मुनाफिकीन है, वो ज़ाहिरी ईमान लाते हैं, अंदर से ईमान होता ही नहीं। बस कहते नहीं, कुफ्र से मुराद एक कुफ्र एतकादी होता है, एक कुफ्र अमली भी होता है। कुफ्र एतकादी ये होता है
کہ وہ عقیدہ ہی کافروں والا رکھ دے. کفر عمل ہی یہ ہوتا ہے کہ اعمال کافروں والے کرتا ہے. اے مسلمان، اعمال کافروں والے، سود کھا رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شرک یہ بھی کر رہا ہے، بدعت یہ بھی کر رہا ہے، کافروں والے اعمال کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اکفر تم بعد ایمان، ایمان لانے کے بعد کافروں والے کام کر دیے. فذوقوا العذاب، پھر عذاب کو چکھو، بما کنتم تکفرون، بس سبب اس کے جو تو نے کفر کیا، یعنی کافروں والے اعمال کر دیے. تو اس سے مراد اہل بدعت ہے، سنت ہے ہی نہیں. اور اپنے طرف سے ہر مسئلہ اپنے طرف سے، ہر مسئلہ اپنے طرف سے. ہم تو پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتے کہ بھائی بندہ مر گیا ہے، اب ہمیں قرآن خوانی کرنی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے خیرات کرنی ہے، شرعی طریقہ بتاؤ. کوئی نہیں پوچھتا. میں شادی کرنی ہے، شرعی طریقہ بتاؤ. کوئی نہیں پوچھتا. کاروبار کرنا ہے، شرعی طریقہ بتاؤ. کوئی نہیں پوچھتا. بس اوپر سے جو رسم چلی آ رہی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. یاد رکھو، جو طریقہ ہم کر رہے ہیں اور وہ رسول اللہ والا نہ ہو، یہاں تو وہ رسم ہوگا. اگر ہم اس کو رسم سمجھیں گے، اس کو اگر دین سمجھیں گے، تو پھر ہم اہل بدعت بن جائیں گے. قرآن کہتا ہے پھر عذاب ہوگا تمہارے. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب حوض کوثر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے، فرشتے ان کو بھگا رہے ہوں گے، ہٹ جاؤ، ہٹو یہاں سے، بھاگو یہاں سے. اللہ کے حبیب شور سنیں گے، کہیں گے جبرائیل یہ کس چیز کا شور ہے؟ فرمایا ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو آپ کے پاس نہیں آنے دیا جا رہا. فرمایا کیوں نہیں آنے دیا جا رہا؟ یہ تو مسلمان ہے، یہ میرے امتی ہیں. اللہ کے حبیب ان کو پہچانیں گے. کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کے حبیب اپنے بندوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے. تو یہ ہوں گے اہل بدعت، لیکن وضو تو کرتے ہوں گے، نماز تو پڑھتے ہیں نا اہل بدعت. وہ تو مرنے کے بعد جو بندہ مر جاتا ہے پھر اپنے طرف سے وہ بدعتیں کرتے ہیں، لیکن نماز تو پڑھتے ہیں. اس لیے ان کے چہرے کچھ نہ کچھ چمک رہے ہوں گے. اللہ کے حبیب دیکھ لیں گے تو آواز آئے گی، پیغمبر آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے اپنی اپنی باتیں دین میں لگا دی، اپنی باتیں لگا دی اور بتا دیا یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی شریعت ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہٹاؤ ان کو مجھ سے، ہٹاؤ ان کو مجھ سے، یہ مجھے نہیں چاہیے، ہٹا دو. تو اہل بدعت نہیں بنو، اہل سنت بنو. پوچھو بھائی علماء کرام سے کہ اس بارے میں سنت کیا ہے. ہم اپنے طرف سے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ثواب کی امید بھی کر رہے ہیں. بدعت کو کم نہیں سمجھو. دیکھو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا اہل بدعت. اہل بدعت کے چہرے کالے ہوں گے قیامت کے دن. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بدعت کرے گا وہ گویا کہ رسول اللہ پر بہتان لگاتا ہے کہ اے رسول اللہ تو نے دین کو پورا کیوں نہیں کیا. مطلب طریقہ شریعت کا نہیں ہے اور یہ کہتا ہے شریعت ہے، مطلب رسول اللہ نے نہیں بتایا نا، یہ بتا رہا ہے. اتنا بڑا الزام لگاتا ہے پیغمبر. اس لیے اہل بدعت نہیں بنو، اہل سنت والجماعت بنو. ہر طریقہ، کون سا طریقہ ہے جو رسول اللہ نے نہ کیا ہو مجھے بتاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ نہیں مرتے تھے، رسول اللہ کے زمانے میں شادیاں نہیں ہوتی تھی،